پاکستان کی جمعیت علماء اسلام JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ فلسطین آزاد ریاست ہے، اسرائیلی قبضے کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے قطر میں حماس کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران مولانا فضل الرحمان نے حماس کے رہنماؤں کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد الاقصی اور فلسطین کی آزادی کے لیے فلسطینی عوام کی جدوجہد کی حمایت۔ 2025 کو صبح BSF اہلکاروں نے مشتبہ نقل و حرکت کا مشاہدہ کیا، جس کے دوران ایک تیرانداز کو ضلع پٹھان کوٹ پنجاب میں بین الاقوامی سرحد کو عبور کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس ترجمان نے کہا کہ تیرانداز کو چوکس فوجیوں نے خبردار کیا، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ترجمان نے کہا کہ BSF اہلکاروں نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس تیراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ حماس اور حسینی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ مصری ذرائع کا کہنا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور حسینی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ مصری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ثالثوں نے اس ہفتے کے دوران رہا کیے جانے والے تمام فلسطینی قیدیوں کی آزادی کے حوالے سے معاہدہ کر لیا۔ مصر کی نگرانی میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا عمل اس وقت مکمل ہوگا جب 4 صہیونی قیدیوں کی لاشیں حوالے کی جائیں گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ صہیونی حکومت نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے 6 قیدیوں کی رہائی کے بعد 620 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس سے جنگ بندی کے معاہدے کے خاتمے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے برعکس حماس نے اب تک اپنے تمام وعدوں پر عمل کیا ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ طے پانے والے نئے معاہدے کے تحت فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات کے بعد حماس اور حسینی حکومت کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کے مسئلے کو حل کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے زور دیا ہے کہ اس نے قاہرہ میں جنگ بندی معاہدے کی مکمل اور درست پاسداری کی ضرورت پر زور دیا اور اس کے تمام مراحل پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ مصری حکومت نے غزہ کے انتظامات سنبھالنے کی صہیونی اعلیٰ عہدیدار کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور انتظامی امور کے بارے میں صہیونی حکومت اور امریکہ کے منصوبوں کو خطے کے ممالک مسترد کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق صہیونی حزب الاختلاف کے رہنما یائر لاپیڈ نے مصر کو غزہ پر 8 سال حکومت کرنے کی تجویز پیش کی تھی، تاہم قاہرہ نے اس منصوبے کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ مصر کے باخبر ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ قاہرہ غزہ پر حکومت کرنے کے کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتا ہے، اس کا فیصلہ فلسطینیوں کو کرنا ہے۔ لاپیڈ نے کہا کہ غزہ کی تعمیر نو کے دوران مصر 8 سال تک انتظامی امور سنبھالے گا، یہ مدت 15 سال تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ صہیونی رہنما نے اس پیشکش کو قبول کرنے کی صورت میں مصر پر واجب الادا $155 ارب کے غیر ملکی قرضے معاف کروانے کا عندیہ بھی دیا تھا۔ غزہ میں ظالمانہ صہیونی محاصرے اور ٹھنڈک سے بچنے کے لیے لازمی سہولتوں کے فقدان کے باعث گزشتہ دنوں کے دوران اب تک کم از کم 6 معصوم بچے اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ العالم نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں 15 مہینوں کی صہیونی دہشت گردی کے المناک اثرات و نتائج وہاں کے عوام کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ غزہ کا ظالمانہ محاصرہ بدستور جاری ہے اور معاہدے اور عالمی دباؤ کے باوجود غاصب صہیونی حکومت اشیاء ضروریہ کے غزہ تک پہنچنے میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ غزہ میں استقاء المریض چیریٹی اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر صلاح نے اپنے مرکز میں سخت سردی کے باعث 5 بچوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ ایک معصوم کی حالت اس مرکز میں نازک بتائی جاتی ہے۔ ناصر میڈیکل سینٹر میں شعبہ اطفال کے سربراہ ڈاکٹر احمد الفلاح نے بھی ایک بچے کے جاں بحق اور 2 کے اسپتال میں منتقل ہونے کی خبر دی ہے۔ 15 ماہ تک غاصب صہیونیوں کی دہشت گردی، بہیمانہ جارحیت اور نسل کشی کے سبب اس وقت غزہ ایک انسانی المیہ سے گزر رہا ہے، جہاں لاکھوں فلسطینی باشندوں کے پاس نہ تو رہائش کا کوئی مناسب بندوبست ہے اور نہ ٹھنڈک سے بچنے کے لیے مناسب لباس۔
غزہ کے 20 لاکھ شہری بے امان صہیونی بمباریوں گولہ باری کے سبب 12 جبری نقل مکانی پر مجبور ہوئے اور علاقے کے 70% سے زائد مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ فلسطین کے مغربی کنارے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ غاصب صہیونی حکومت کی بہیمانہ جارحیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ العالم نیوز کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر دھاوا بولا، گھروں کی تفتیش کی اور متعدد فلسطینی نوجوانوں کو اغوا کر لے گئے۔ اغوا ہونے والوں میں وہ فلسطینی بھی شامل ہیں جنہیں مدتوں بعد صہیونی عقوبت خانوں سے آزادی ملی تھی۔ صہیونی دہشت گردوں نے الخلیل کے جنوب میں واقع الفوار کیمپ پر بھی دھاوا بولا اور گھروں کی تلاشی کے دوران گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ مچائی۔ الفوار کیمپ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل صہیونی جارحیت کے نشانے پر ہے، جس کا مقصد کیمپ میں رہائش پذیر علاقے کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ غرب اردن کے نابلس شہر میں بھی صہیونی دہشت گردوں نے ایک مسجد قبرستان پر حملہ کر کے اسے تاراج کر دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے اس غاصب حکومت کو مشرق وسطیٰ میں بحران و بدامنی کا باعث قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے اس غاصب حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں پائیدار استحکام کی برقراری کو ترجیحات میں قرار دے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کیے جانے کے منصوبے کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور صہیونی جارحیت بند کرائے۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت فلسطینیوں کے علاقوں پر غاصبانہ قبضہ اور صہیونی بستیوں کی توسیع کے منصوبے کے ذریعے مسلسل مشرق وسطیٰ کے بحران میں شدت پیدا کر رہی ہے۔ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ عالمی برادری انسانی حقوق کے سلسلے میں دوہرے معیار کو برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل کے ساتھ فلسطین کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کرے اور اسے اس عالمی ادارے میں ایک رکن ملک کے طور پر تسلیم کرے۔ قابل ذکر ہے کہ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والی صہیونی جارحیت میں اب تک 48,348 فلسطینی عام شہری شہید اور 1,11,761 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت نے دمشق سمیت شام کے مختلف علاقوں پر فضائی اور زمینی حملے کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے شام پر جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دارالحکومت دمشق کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔ اطلاعات کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے جنوبی دمشق پر حملہ کیا، جس کے بعد علاقے میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی جنگی طیارے کم بلندی پر پرواز کرتے نظر آئے، جس سے عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ صہیونی فوج نے القصوہ اور درہ کے نواحی علاقوں پر بھی بمباری کی، علاوہ ازیں فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ صہیونی زمینی فوج شام میں داخل ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق صہیونی فوج اس وقت قنیطرہ اور درہ کے جنوبی علاقوں میں زمینی کارروائی میں مصروف ہے۔ صہیونی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی فوج نے شام کی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا اور دمشق میں اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں کسی قسم کے جانی و مالی نقصان کی تاحال کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی دمشق اور صوبہ درہ کو نشانہ بنایا ہے۔ شامی میڈیا نے بتایا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی دمشق کے مضافاتی دیہی علاقوں اور درہ صوبے پر بمباری کی۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے شام کے دارالحکومت دمشق کے جنوب میں القصوہ کے علاقے میں شامی فوج کے فرسٹ ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر پر 4 دفعہ بمباری کی۔ المیادین کے مطابق جنوبی شام کے خلاف اسرائیلی حکومت کی یہ جارحیت بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد سے اب تک کی سب سے وسیع جارحیت ہے۔